السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ آج سے اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع سے تختی نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اسے اگر مخرج کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی، اور اگر اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو پائے گی تو پھر قرآن وغیرہ پڑھنا بہت مشکل ہوگا۔ جو تلفظ مخرج وغیرہ یہ سب درست نہیں ہوگا۔ مخرج تلفظ کوئی اگر درست کرنا چاہے یہ کتاب پڑھنا بہت ہی ان کے لیے ضروری ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ دعا پڑھ کے اگر کوئی بھی پڑھائی شروع کریں گے تو انشاءاللہ علم میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الف۔ الف الف کوئی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ الف الف کے پڑھنے میں اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹ لگیں گے، دونوں ہونٹ نہیں ملائیں گے۔ الف ایسا نہیں، بلکہ الف با کے ادا کرنے میں دونوں ہونٹ ملیں گے اور لمبا کھینچ کے پڑھنا پڑے گا۔ با، تا، سا کے ادا کرنے میں زبان تھوڑی سی اوپر کے دانتوں سے تھوڑی سی باہر آئے گی اور اوپر کے دانتوں میں ٹچ رہے گی زبان۔ اور سا، جیم، ہا، یہ بڑا ہا ہے، ہا، خا، دال، ذال۔ جیسا سا ادا کیے ویسے ہی ذال بھی ادا ہوگا۔ سا اور ذال کا دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ ذال زبان باہر نکلے گی ذال کے ادا کرنے میں۔ را، را پر والی حروف ہے۔ زا، سین، جہاں سے زا ادا ہوا وہیں سے سین بھی ادا ہوگا۔ شین، یہ بڑی شین ہے، لیکن شین کا ادا کرنے میں یاد رکھیں کہ اسے ڈھیلا ادا نہ کریں، جیسے شین ایسا نہیں، بلکہ ٹائٹ سے سختی کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ شین، صاد، صاد، زا، سین، صاد، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ زا میں آواز بلند ہوتی ہے اور سین میں باریک ہوتی ہے، پتلی آواز ہوتی ہے، اور صاد کے ادا کرنے میں آواز موٹی ہوگی، یعنی زبان کی جڑ تھوڑی اوپر اٹھے گی، جیسے صاد، واد، کنارہ زبان ڈاڑھ سے واد ادا ہوگا۔ یہ حرف ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن زیادہ محنت کرنا پڑے گا۔ جو موٹا دانت ہے، موٹا دانت کی جڑ میں زبان کی یہ کنارے کو لگانا پڑے گا، ٹچ کرنا پڑے گا تو ادا ہو جائے گا۔ کوشش کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ واد، واد، طا، یہ بھی پر حرف ہے۔ تا اور طا میں فرق ہے، دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ تا باریک ہے اور طا پر ہے۔ طا، وا، ذال، وا کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ذال باریک ہے اور وا پر حرف ہے۔ وا، عین، عین ایک دم ڈھیلا نہیں بلکہ ٹائٹ سختی کے ساتھ۔ عین، غین، غین ایسا نہیں، غین، غین، خا، غین، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ غین، فا، قاف، کاف، یہ جر زبان تالو سے ہوگا اور یہ اس کے بعد سے۔ قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اسے جیسے پڑھایا میں ایسے ہی کوشش کرنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا، انشاءاللہ تلفظ درست ہو جائے گا، حروف کی ادائیگی صحیح
ہو جائے گی۔ اب اس میں کیا دیا ہے؟ نقطوں کی پہچان۔ اب پہچان یہ کرنی ہے کہ یہ ایک نقطہ کس کس کے نیچے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نقطہ صرف با کے ہی نیچے ہے، اس طرح پہچاننا ہے۔ باقی پھر اوپر دو نقطہ کس کس کے ہیں؟ تو اوپر دو نقطہ جیسے تا کے ہیں، قاف کے ہیں، ہے نا؟ تو دو حروف کے اوپر دو نقطہ ہے۔ اب تین نقطہ کس کے اوپر ہے؟ تین نقطہ ایک سا میں ہے اور ایک شین میں ہے، تین نقطہ اوپر۔ اب ایک نقطہ کس کس کے اوپر ہے؟ تو ایک نقطہ بہت حروف کے اوپر ہے، جیسا کہ زا ہو گیا، غال، خا، غین، وا، نون وغیرہ، یہ سب میں ایک نقطہ اوپر ہے، اور دو نقطہ یا کے نیچے دو نقطہ رہتا ہے۔ تو یہ یاد کر لینے کے بعد پھر نقطوں کو بھی پہچان کرنی پڑے گی۔ جب نقطوں کی پہچان لیں گے تو پھر انشاءاللہ حروف سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔